من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، نمک میں یا مٹی میں یا لکڑی میں اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر نجاست مسری ہے یعنی سرایت کرنے والی ہے تو جہاں تک نجاست جائے گی سرایت کرے گی وہ سب نجس ہے۔ ہاں، اگر استحالہ ہو جائے، حالت اس کی تبدیل ہو جائے تو وہ پاک ہو جائے گی، لیکن جب تک پاک نہیں کی ہوئی یا استحالہ نہیں آیا تو وہ استحالہ مطہرات میں سے ہے، لیکن اگر یعنی نجس طاہر ہو جائے گا اگر استحالہ واقع ہو جائے، لیکن اگر نہیں ہوا ہے تو جہاں تک سرایت کر گئی وہ نجس ہے، وہ سب نجس ہے۔ جہاں جس مقدار میں بھی سرایت کر گئی اتنی مقدار نجس ہے۔ دیکھیے، مستحب روزے میں غروب تک انسان نیت کر سکتا ہے، تو جب تک غروب کا علم نہ ہو جائے تب تک وہ نیت کر سکتا ہے۔ اگر اس نے دیکھیں، اگر انسان نے روزہ نہیں رکھا اور بعد میں بھی روزہ نہیں رکھا، اب اس میں دو مسئلے، ایک دفعہ ہے کہ نہیں رکھا یا نہیں رکھ سکا، یعنی اگر مریضی کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ سکا، عروے میں موجود ہے یہ مسئلہ، اس کو دیکھیں آپ، جیسے کوئی رمضان میں مریض تھا یا مسافر تھا، یہ اگلے سال تک روزے کی قضا کر سکتا ہے، اگر کر سکتا ہے قضا اگلے رمضان تک۔ اگر اس 11 مہینے میں نہیں کر سکا قضا، اگر مرض کی وجہ سے تھا، یعنی رمضان میں جس مرض کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا وہی مرض سرایت کر گیا اگلے سال تک، تو اب قضا اس کے اوپر سے ساقط ہے، صرف فدیہ دے گا۔ لیکن مریض ہوا لیکن دوسرے مرض میں، یعنی رمضان میں ایک مریض تھا، اس وجہ سے اس نے روزہ نہیں رکھا، اگلے 11 مہینے میں کسی اور مرض کی وجہ سے نہیں رکھا، یا مسافر تھا نہیں رکھا اور باقی 11 مہینے مریض ہونے کی وجہ سے روزے کی قضا نہیں کر سکا، یا برعکس، اس کو علماء کہتے ہیں ایک جماعت کی اس پر قضا ہے حتی اگلے سال کے بعد بھی، اور فدیہ بھی دے گا، فدیہ تاخیر کا دے گا۔ لیکن ان دو کے علاوہ اگر کوئی اور وجہ تھی کہ اس میں ایک جماعت علماء خود، مرحوم نراقی، مرحوم بھائی اور ایک جماعت علماء کی نظری روایات کی وجہ سے کہ مطلق ہیں وہ روایات، کسی بھی عذر کی وجہ سے اس نے رمضان میں نہیں رکھا اور اگلے 11 مہینے کسی اور وجہ سے بھی نہیں رکھا تو اگلے سال تک ساقط ہو جائے گا۔ لیکن یہ ایک جماعت کا قول ہے، میرے نظر میں بھی یہی ہے کہ اگر روزہ نہیں رکھ سکا تو قول معتبر ہے، یعنی اگلے بار پھر صاحب عروہ اور تین روایتیں ہیں سلسلے جو مطلق ہیں، تو مسافر اور مریض اور دوسرے کسی عذر کی وجہ سے جو خواتین کے مسائل ہیں، سفر، مجبوری کے سفر یا حج کے سفر یا دیگر کوئی سفر، کسی وجہ سے بھی روزہ نہیں رکھ سکا
رمضان میں معذور تھا نہیں رکھ سکا، 11 مہینے بھی معذور تھا نہیں رکھ سکتا، چاہے وہ مرض کی وجہ سے ہو چاہے کسی اور وجہ سے، تو پھر اس کے اوپر روزہ ساقط ہے، صرف فدیہ دینا ہے۔ روایات متعددة. إذا مو من هالجهة، مما من جهة أخرى، وهو أنه يكره ناهي أكو إذا الإنسان عنده ضيف صاحب اگر کوئی انسان ضعیف ہے، صاحب کمزور ہے، يكره أن يصوم. تو پھر اس کے لیے مکروہ کی روزہ رکھے۔ أي وين وين كان حتى إذا صوم مستحب كان، حتى لو الضيف بعد الظهر إجا ويريد هو يباوع والضيف ياكل، هذا مكروه. شنو؟ ثواب اكو بلا اشكال، بس ثواب هذا اكثر، اس میں شک نہیں ہے کہ اس پر ثواب الضيف اكثر في هالجهة. تو اس میں جو پرہیز ہے اس کا زیادہ ثواب ہے، کیونکہ بالآخر اس نے کراہت سے پرہیز کیا ہے۔ هم رواية صحيحة السند ظاهرة الدلالة، اكو ايضا المهر يصير نصف، ولكن نادر من الفقهاء اس میں صحیح روایت ہے، ظاہر کے ساتھ ہے عظيمة عن کہ اس کے بعد کہ اس شادی میں کہ جس میں عقد ہو چکے ہو، الزواج عقد ہو جائے لیکن رخصت سے پہلے شوہر مر جائے تو آدھا مہر دیں گے، لیکن اکثر اعظم فقہاء نے اس روایت پہ عمل نہیں کیا ہے اور سب کہتے ہیں کہ پورا مہر دینا پڑے گا۔ إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، مو إذا مات قبل أن تمسوهن، بل الرواية صحيحة السند ظاهرة الدلالة أن الموت اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ موت مثل طلاق ہے، لیکن جو حکم علماء نے قبول کیا وہ یہ خاسر. كم واحد بالمية، واحد اثنين ثلاثة قالوا بأنه أيضا في الموت ينصف المال. أما المشهور شهرة کہ قائل ہیں علماء 2 یا 3 100 میں 2 یا 3 ہوں گے ایسے جو موت پہ نصف مہر کا قائل ہے، اگر قبل زواج جو ہے یعنی رخصتی سے پہلے اگر موت ہو جائے تو نصف مہر، لیکن جو مشہور ہے علماء کے اوپر تو جیسے ہی عقد ہوا ویسے ہی شوہر کے اوپر مہر ذمہ آ گیا، یعنی اس کو مدیون ہو گیا، وہ لہٰذا اس کو دے گا۔ المطلق فمن يكفر. محل اختلاف اس میں اختلاف ہے ولكن یہ حکم جاری کہ لقطہ یعنی پڑی ہوئی کوئی چیز جو ملی اس میں اور مجہول المال میں ایک ہی ہے یا نہیں۔ فرق الثمن میرا نظریہ ہے کہ دونوں ایک ہیں حکم کے لحاظ سے، حکم شرعی کے لحاظ سے، قصد لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، لقطہ یعنی جو پڑا ہوا مال ملا اس میں اعلان ضروری ہے، لوگوں تک اعلان کرنا تاکہ صاحب پتہ معلوم ہو جائے، اور بعض کہتے ہیں نہیں، مجہول المال میں اعلان کرنا ضروری نہیں، لیکن میرا نظریہ یہ ہے کہ دونوں ایک ہی حکم میں ہیں۔ محل خلاف جماعة قالوا يكفي من الخلاف. البتہ اختلافی ہے مسئلہ کہ اگر کسی انسان نے صرف ظہر پڑھی پھر صرف عصر پڑھی قضا نمازیں، بعض علماء کا نماز ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، اس کی نماز ادا ہو۔ فإذا لم يصلي إلا أقل احتياط وجوبي میرا نظر یہ ہے کہ ایک ظہر اور عصر کو ایک ساتھ پڑھنا چاہیے، یعنی ایک کے بعد ایک پڑھنا چاہیے قضا میں، اور اگر اس کو اگر نہیں کیا تو اب احتیاطاً قضا کرے۔ وقت أنه هذا لو صلى 50 ظهر بعدين 50 عصر
يشكل عصر ما يلحق إلا على كل خلاف الاحتياط. کل خلاف احتیاط ہے کہ صاحب 50 عصر کی نماز، ظہر کی نماز پڑھے پھر 50 عصر کی نماز. يعني يمكن هذا التصرف. بله اشکال که ما 60 تا باشه. اشکال ہے کیونکہ روزے کے قضا کے سلسلے میں یا مال چند افطار رو بکشید کہ 60 لوگوں کو دینا ضروری ہے. ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ 60 لوگوں کو آپ 3 قضا روزے یا زیادہ قضا روزوں کو اکٹھا دے دیں. به 3 تا 60 مسکین بده. نه 3 مثلا 3 دن روزے اس کے قضا تھے، اس کو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا طے کیا، تو اب 60 آدمیوں کو 3 دن کا کھانا دے سکتا ہے یا 3 وقت کا کھانا دے سکتا ہے. باشه اما گفتن 60 تا یعنی نمیشه حتی به 59 تا. نہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بہرحال 60 کو دینا ضروری ہے. ایک پر اگر 59 کو بھی دے رہا ہے کہ 60 ہونا ضروری ہے. ظاهرش هم یا عدد مفهوم کیونکہ عدد میں مفہوم ہے، لہٰذا مقام میں بیان میں ہے آیت اور مفہوم بھی ہے اس میں. نه یعنی بله شاید اجماعی باشه. اجماع ہے کہ 60 کو دینا ضروری ہے. ایک بھی کم ہے تو حکم شرعی پورا نہیں ہوا ہے. قسم و اینا داره 10 مسکین جیسے قسم میں 10 مسکین، وہاں 10 کو دینا. 10 تا مسکین هر کدومی دو تا. نہیں ہو سکتا کہ 5 کو 2 وقت کا کھانا دے دے، نہیں. 10 کا مطلب 10، 60 کا مطلب 60. بله ببخشید بله بعضی گفتن منم نظرم هم نه اجماعی نیست. اجماعی تو نہیں ہے یہ مسئلہ کہ اگر انسان صبح تک حالت جنابت میں رہ گیا تو قضا کی نیت نہیں کر سکتا. ہاں اگر معذور تھا تو ایک الگ. صادق ادا بله نه باید فقیر باشه. نہیں 10 آدمی اگر اس میں پیسے والے ہیں یا غنی ہیں، نہیں فقیر کو دینا، 60 فقیر کو کھانا دینا. دلیل گفته باید کیونکہ دلیل شرعی نے کہا ہے فقیر کو دینا. غنیان باید به 70 تا بده تا 10 اب اگر اس میں 10 غنی آ گئے تو 70 کو دے تاکہ وہ 60 فقیر کا پورا کر سکے. چونکہ شرط ہے، اور شرط اگر ختم ہو جائے تو حکم بھی ختم ہو جاتا ہے. ها پول بده و بدون غذا میخرن ولو پیسہ دے سکتا ہے اشکال نداره اما کہ لیکن پیسے سے کھانا کھا رہے ہیں. پیسے اگر دے وہ معلوم ہو کہ یہ پیسے سے قرض ادا کریں گے، نہیں. فقیر کے ہاتھ میں پیسے ولو بره بفروشه بلو وہ جا کر بیچ دے، یعنی یہ فقیر جس کو کھانا دیا یہ کھانا نہ کھائے کسی اور کو دے دے یا بیچ دے، وہ ایک مسئلہ نہیں، لیکن آپ کو کھانا دینا ہے. نه وارث داره وارثش امامه وارث ہے، اس کا وارث امام ہے. جس کا کوئی وارث نہیں ہے اس کا وارث امام ہے. جماعت شرایط لہٰذا غیبت کے زمانے میں سہم امام کے طور پہ امامه وارث فقیہ جامع شرائط یا اس کے وکیل کے پاس جائے گا. فقیه جماعت شرایط یا به اذن اون در ہاں یا فقیہ کی اجازت سے جس کو چاہے کر سکتا ہے، اس کی اجازت سے تصرف کر سکتا ہے. کیونکہ جس کا کوئی وارث نہیں اس کا وارث امام ہے. مثلا جیسے اولاد وارث ہوتی پھر وارث ہو کر کسی کو دے دیتی، اس طرح سے. سلام علیک بله 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 بله
دیکھیے احکام الزامی واجب اور حرام میں نقل الثقة عن نقل ثقہ اور ثقہ ہونا چاہیے، سچے نے سچے سے، لیکن غیر الزامی میں واجبات میں اور حرمت کے علاوہ ثواب على عمل میگیره. وقت تاریخ هم تاریخ میں یا غیر میگه واجبی حکم میں ہم غیر سے بھی لے سکتے، کوئی حرج نہیں۔ ناصبی هم اتفاق سے بات یہ تبری ناصبی بھی ہے، لیکن تاریخ کی اول کسی که ظاهرا نقل کرده این روایت دروغ که قطعا دروغه، نعوذ بالله، این آیه شریف لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا در اول مورد علی ابن ابی طالب پہلا شخص جس نے جھوٹ نقل کیا اور امیر مومنین کی طرف اس آیت کو منسوب کیا، خیلی مطالعه کردم، خیلی ده ها هزار روایت در تفسیرش هست، میں تفسیر غیر تاریخش هم، تفسیرش پر جعلیات ظاهرا اس کی تفسیر میں نے دسیوں ہزار روایتیں دیکھی، اس میں صرف جعل کیا، صرف بنی امیہ و بنی عباس کے زمانے میں اس کو امیر مومنین کی طرف منسوب کر کے امیر مومنین کی توہین کے قصد سے، جعل میکرد. لہذا جعلی حدیثوں کو روایات کو وضع کیا گیا امیر مومنین کی کسر شان کے لیے۔ من دوتاشو میدونم سید همون من دوتا من دوتاش تو ذهنم. بله حالا اگه ستام هست خلاصه میرے ذہن میں دو شخص ہیں ایک ہی نام سے، ایک اس میں امامیہ اور ایک غیر امامیہ ہے، دونوں کو اعتبار دیا ہے علماء نے۔ هندی اون یادم بله الان یادم مسعودی کے سلسلے میں بھی اختلاف ہے، لیکن شک ہے اس میں کہ ایک شخص ہے یا دو نام کے، دو شخص ہیں اسی نام سے۔ علا کلن اگر چیزی اهانت نباشه عرفاً چه اشکال؟ دیکھیے ہر وہ چیز جو اہانت نہ مانی جائے، توہین نہ مانی جائے، اس کو کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ افراد فرق کنه یه جایی کبھی جگہ فرق کرتی ہے، کبھی فرد فرق کرتا ہے، لہٰذا ہر وہ چیز جو موجب توہین نہ ہو اس کو کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شنو حروف نفس الحروف بس الترتيب يختلف. نعم نعم لأنه عربي بس أي ما يخالف أما المسلمون أيضا استعملوه مثل الحروف العربية قبل الإسلام. العرب كانت عندهم الحروف. المشركون شنو كان حروفهم؟ دیکھیے حرف ہے، عربی میں جو حرف ہیں سب مشرک بھی وہی استعمال کرتے تھے، مسلم بھی وہی استعمال کرتے ہیں، تو حرف کے اپنے آپ میں کوئی حیثیت نہیں ہے، جو حروف ہیں کسی زبان کے وہ ویسے ہی رہیں گے۔ محل خلاف ہے ببینید دیکھیں نماز میت میں جو 4 دعائیں ہیں، واجب اقلش حد اقل اس میں یہ جو کم سے کم جو لکھے گئے وہ اتنی کم سے، مستحبات وقت اگر دعا نخون حتی عمدن اگر نخون تو اگر کسی نے مستحب سمجھ کر صرف دعا نہیں پڑھی تو اس کا نظریہ اگر کیونکہ اختلافی مسئلہ ہے، بعض علماء نے ان جملوں کو واجب قرار دیا ہے نماز میت میں، بعض کہتے ہیں نہیں مستحب ہے، البتہ کم اور زیادہ کے ساتھ، لہٰذا واجبش یعنی یه تکبیر شیشم بگه و بعدش اون را بگه یا کل لہٰذا پوری ضروری ہے کہ پوری نماز پھر سے پڑھی جائے یا کم سے کم ایک تکبیر کہہ کے وہ جملہ جو رہ گیا تو اس کو پڑھا جائے۔ در اصل نماز علی قبره یوما و لیله داره وقت اینم اگه گفتیم باطله همون خود اصل نماز میں بھی یہی ہے کہ چاہے قبر پر یا اس کے اوپر اگر دفن ہو چکا تھا اور اس کو نکالنے میں توہین ہے تو قبر کے اوپر سے نماز پڑھی جائے گی۔
تو ماکو روایت سنتی ہیں روایہ ماکو بس دیکھیے روایت نہیں ہے على بقیت کہ ایک کے وجہ سے پڑھی جائے یا دو پڑھی جائے، لیکن چونکہ ہر چیز دو دو بار ہے، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ شہادت امیر ولایت امیر المومنین اذان اور اقامہ بھی دو بار کہی جائے، لیکن کسی نے ایک کہا تو اس کا ثواب کم ہو جائے گا، ورنہ خود اپنے آپ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ظاہراً صرف شہادت ہے خیلی ها بله غالبا تو رسالای عملی غالباً اکثر علماء نے اس کو جز نہیں مانا ہے، یعنی تشہد یعنی ولایت امیر المومنین کی گواہی اذان میں جز نہیں مانا ہے، میگم مثلا لیکن بعض علماء نے، بھائی بھی مرحوم، میرا نظریہ بھی یہی ہے کہ دیگه مثل جزئیات جز ہے، اشہد ان علی ولی اللہ جز اذان و اقامت ہے، جیسے دیگر چیزیں جز ہیں ویسے۔ بله قبول اگر اگر در نیتش تکرار نباشه و ارتکاز اگر اس نے نیت میں، نیت نادر نیت کے اوپر ہے کہ اگر اس نے نیت کے ساتھ اس کو ادا کر دیا ہے جز مانتے ہوئے تو اس على كل بلدی در آه. نه آخه نادر بدون تابع نیت دیکھیے نظر یعنی کسی نے اگر عہد کیا کہ نظر نیست تابع اس کی نیت کے تابع، عاشورا بود اس نے نظر کی کہ میں زیارت عاشورہ پڑھوں تو جو جس طرح بھی زیارت عاشورہ کا، بیش از اون واجب نیست تو وہی جو اس کے ذہن میں تھی زیارت عاشورہ وہی اس کے اوپر واجب ہے، چرا نه کیونکہ چونکہ ذہن میں اس کا تھا کہ یہ پڑھوں گا تو وہی کافی ہے نظر میں محقق ہونے کے لیے۔ بله چرا نه اگه ارتکازی اگر اس کے ذہن میں تھا کہ دو، تکرار کردنم بگیم اشکال نداره اگه اگر اشکال داره نه اگه بگیم اشکال نداره بالنتیجه نذر تابع نیت اون دیکھیں نظر یا عہد یا قسم نیت کی تابع ہے، جو اس نے نظر کی تھی وہ اس کو ادا کرنی ہے جو اس کے ذہن میں تھا۔ بله یه دونه است بله همون بیش از اون واجب میبره دیکھیں اس کے ذہن میں تھا کہ میں زیارت عاشورہ جب پڑھوں گا تو اس میں 100 بار سلام یا 100 بار لعن نہیں، اس کے ذہن میں بھی نہیں ہے، اس کو ذہن میں تھا ایک ہی بار پڑھوں گا تو وہی کافی ہے، یعنی اس کو 100 بار لعن یا 100 بار سلام جو زیارت عاشورہ میں لکھا گیا ہے پڑھ، وہ بھی مستحب ہے، لہٰذا اس کو ہاں اگر یہ نظر کرے کہ 100 بار پڑھوں گا تو 100 پڑھے گا۔ باید دوباره بخونم بله در روایت داره که یصلی علی قبره یوما و لیله تا 24 ساعت این قول که اقامه کالصلاة روایت نیست یہ قول کہ اقامت جو ہے نماز کی طرح ہے یہ روایت کا جملہ نہیں، بعض علماء نے اس کو نقل کیا، 2-3 علماء نے 100 میں اس کو قبول کیا۔ بله باید در اقامه مبتلات صلات انجام نده البتہ احتیاط یہ ہے کہ باطل میشه باید دوباره بگیم اقامے میں مبتلات نماز کو انجام نہ دے، اقامه احکام صلات رو نداره لیکن مشہور یہ ہے کہ اقامے میں وہ احکام نہیں ہے جو نماز کے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اسی کو جیسے کھڑے ہو کے اقامت کہے، اگر مثال کے طور پہ اگر مان لیا اس سے وضو ٹوٹ گیا دوبارہ وضو کر کے پھر سے کہے، ادھر ادھر نہ دیکھے، مستحب ہے یہ مشہور کے درمیان۔ همین نه یعنی اینکه کس بله
بله همین. یا غیر قائم باشه، ایستاده نباشه. مشهور همینه ظاهرا، شاید یعنی ذهنم اینه که مشهور همین که اقامه در شرایط نماز شرط نیست. دیکھیے مشہور یہی ہے کہ اقامت میں شرائط نماز واجب نہیں ہے، لیکن مشہور بہتر یہ ہے کہ رعایت کرے. بله بله، چرا نه، چرا نه، چون وقتی که الزام نباشه بله عمل کرد. این عبارت روایته، من یادم نیست، اما فقهای عده دیکھیں قائل یہ عبارت جملہ خود روایت میں ہے، یعنی جزء روایت ہے، امام نے فرمایا ہے، میرے ذہن میں نہیں ہے. خیلی میرے نظر میں علماء نے اس جملے کو بڑھایا ہے، یہ روایت سے نہیں ہے. بدی نباشه. بله نه، ظاهرا شهرت بر اعراض هست. یعنی باطل نی، اما خلاف متعارف بین، یعنی خلاف سیره است. میشه هم اذان هم اقامه رو یکی دیگه بگه، امام جماعت باشه فقط الله اکبر نماز رو بکنه، باطل هم نیست نماز، چون اقامه اصلا واجب نیست بنابر مشروع، اما خوب نیست. ببخشید یه لحظه. بله یعنی دوبار تأسیسیه. دیکھیں دو بار جو جملہ اذان اور اقامت کا ہے وہ تاسیسی ہے، یعنی شاعر نے اس طرح سے کیا. یعنی دوبار گفتن، بله مثل 4 بار گفتن. جیسے اللہ اکبر کو اذان میں 4 بار کہنا، یہ تاسیسی ہے، یعنی حکم ایسے ہی ہے. بله بفرمایید. اما مستحب نه واجب، اشکال نداره. عرض اینه که دیکھیں واجب نیست، اقامت واجب نہیں ہے، نه خصوصیاتش. نہ خود اقامت واجب ہے نہ اس کی خصوصی. یکی یه تکبیر و یه اگر اقامت اس نے ایک ایک کر کے کہی، ایک بار تکبیر کہی، ایک بار شہادت توحید دی، ایک بار رسالت کی شہادت دی، ایک بار ولایت کی شہادت دی، کیا حرج؟ اس کی اقامت صحیح نہیں ہے، لیکن اس نے نماز صحیح ہے اس کی. لعله، اما رسول الله صلى الله عليه وآله مكرر الفقهاء ذكروا للتعليم، لأنه قال خذوا عني مناسككم، حتى كان يركب حتى الناس يشوفون شنو يسوي. أما الأئمة عليهم السلام من عرفات إلى مشعر أمثال ذلك، لأنه لا إشكال في أن المشي أفضل. دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ عام طور سے سواری پر کرتے تھے اعمال کو یا مناسک کو، تاکہ لوگ سمجھ سکیں، سن سکیں. اور ائمہ عام طور سے پیدل کرتے تھے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ پیدل چلنا افضل ہے سواری سے اعمال میں. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ تعلیم دے رہے تھے لوگوں کے سامنے ظاہر. المشي مستحب ولو لعمومات. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب پیدل افضل ہے اور مستحب ہے. اگر
والسجن معرض अगर वाक़ईन तलफ़ होना या ख़त्म होने का डर है तो फिर उसको वहाँ से मौक़ूफ़े से हटा के, लेकिन ऐसा हो कि वक्त बर्बाद होने का या ख़त्म होने, क्योंकि वक्फ को बचाने के लिए, جاش بیاره بیرون बचाने के लिए अगर जगह से हटाना भी पड़े हाकिम शरअ की इजाज़त से कर सकता है, लेकिन ये طلب वाक़ईन मालूम हो कि नुकसान में है या ख़त्म हो जाएगा या बर्बाद हो जाएगा, حتما लेकिन हाँ हतमन हाकिम शरअ की इजाज़त से ही हो सकता है। نه देखिए ये तमाम चीज़ें हद अक़ल ये कि फ़क़ीह जाम शराइत से पूछ के अमल किया जाए। وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خیلی آقا مشرفه لطف بیت و اعضای محترم و این اخلاق شما و اخلاق مرحوم والد شما در تمام این بیت تصویر کنید و آقا همینطور در تمام مردم کربلا این آقا همش نتیجه جدتون شلون صحتكم؟ ان شاء الله بخير. انا ظافر النجفي نقرا في مكتبكم المبارك خطيبكم محفوظ ان شاء الله. يعني اثنين من الشباب يسلمون عليكم ان شاء الله. الله يحفظكم طاعتكم يسلم معكم. من العراق والبصره وجيت جنابك شريف السلام